اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے حالات آپ نے دیکھے، یہ کشمیر کا مسئلہ چلتا رہا، خون ریزی چلتی رہی، دوسرے ممالک میں جہاں جہاں یہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اب ایران کی، امریکہ کی جنگ، اسرائیل کی جنگ، یہ ساری جو ہے قتل عام ہو رہا تھا، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ جب بم گرتا ہے وہ دیکھتا تو نہیں ہے نیچے کون ہے یا آگے پیچھے کون ہے۔ تو اس حالات میں پاکستان نے انیشیٹو لیا، سب کو ایک میز پر لائے۔ 1979 کے بعد سب سے بڑا جو ہے یہ مذاکرات کی ٹیبل تھی، اس پر آرمی چیف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے اور وزیر خارجہ سب نے مل جل کر کام کیا، سب نے تعاون کیا، دوسرے ممالک نے بھی تعاون کیا، دوسرے ممالک کے وفود بھی آئے، ایران امریکہ کی براہ راست ملاقات بھی ہوئی، لیکن معاہدہ نہ ہو سکا۔ سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ سادس قیوم صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ راج صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ راجہ صاحب، الیکشن ہو گئے، ابھی تک حکومت نہیں بنی، پہلے کمون کے ہوئے، پارلیمنٹ کے ہوئے، ابھی تک حکومت بن جائے گی؟ یہ سویلائزڈ ملک ہے، حکومت آخر بنی جائے گی، یہ اسٹیٹ کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، حکومت نے تو بن ہی جانا ہے۔ لیکن جو پاکستان میں اتنی بڑی بیٹھک ہوئی اور اس کا ناکام تو نہیں ہوئی، آگے مذاکرات تو چلتے رہیں گے، تو موٹے موٹے نکات ہم نے سامعین ناظرین کو بتائے کہ یہ معاہدہ کیوں نہ ہو سکا اور امریکن نائب صدر جو ہے واپس چلے گی۔ راج صاحب، آپ نے کس طرح دیکھا ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں راج صاحب، دو فریقوں کے اندر صلح کرانے، ٹھیک ہے نا، ایز اے مسلمان اور سنت رسول بھی ہے، بڑی خوشائن بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔ دیکھیں کوئی امریکہ سے اٹھ کے سپر پاور، ٹھیک ہے جی، سپر پاور جو پچھلے 50 سال سے اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر منمانی کر رہا ہے اور اپنی بات کو منواتا ہے، وہ خود چل کے پاکستان آیا۔ وہ پاکستان کے لیے یہ بحث مسرت کی بات ہے راستہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو اس قابل انہوں نے سمجھا اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ چلیں، دنیا جو کہتی ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ تو ہوتا رہتا ہے اور کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے۔ پاکستان کے پاس وہ گدر سنگی ہے جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ایران نے جب پاکستان کی بات ہوئی تو ایران نے اس کے اوپر بیک کہا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے، آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ راجہ صاحب، اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، امریکہ جو اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر، میں سخت الفاظ کروں تو دنیا کا سب سے بڑا غنڈہ ہے، بدماش ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے، جنہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کو آگے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ توڑ پھوڑ دیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں راج صاحب، پاکستان کے لیے باعث عزت اور بڑے رسپیکٹ کی بات ہے۔ میں تو اس بات پر بہت خوش ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، اور پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ راج صاحب، یہ چیزیں تو پازیٹیو ہیں، ہر طرف سے یہ پازیٹیو خوشبو آتی ہے۔ وہ کہ امریکن نائب صدر نے بھی پاکستان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، ان کی میزبانی کا بڑا شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے، جس کی کوئی لگام نہیں ہے، صرف وہ لائکس لینے کے لیے، پاپولر بیان دینے کے لیے دنیا میں غلط فہمیاں پھیلاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں راج صاحب، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو پازیٹیو دنیا میں آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری ذاتی رائے ہے جو اچھی چیز ہو، ملک کی بہتری میں ہو، چاہے ملک کی رسپیکٹ ہو، ٹھیک ہے راج صاحب، آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں، آپ کا ویژن، آپ کی سوچ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملک جو پاکستان ہے وہ آپ سب کا ہے، پاکستان کی رسپیکٹ کرنا، اس کی عزت میں اضافہ کرنا، اس کی عزت کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ ہم پر لاگو ہے، ہم پر فرض ہے۔ میری ذاتی رائے یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی جو لوگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں راج صاحب، میں اپنی تو کہہ سکتا ہوں، مجھے ہزار اختلاف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے تعلق کشمیر سے، کشمیر کے اندر بہت ایشو ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بہت سے ایشو ہیں، بہت سی پرابلم ہے، لیکن صرف نیگیٹو چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اچھی چیز کرتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنے چاہیے، شاباش دینی چاہیے۔ یہ ملک کی عزت ہے، ایسا ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب جس ملک میں رہ رہے ہیں نا، اس ملک کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کے قانون قاعدے کے ساتھ چلیں۔ آپ کے جہاں کے روٹ ہے نا، اس کو مت بولیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، اگر آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے
تعلق ہے، واسطہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پاکستان کے جہاں بات آئے گی، گورنمنٹ آف پاکستان کی آگے جب پاکستان کی ریٹ کی بات آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک جگہ اور کھڑے ہو جانا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں مل کر چلنا چاہیے، جہاں پہ ہم عزت پاکستان کی کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو ہمیں اس میں شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ سب یہ تو ہو گیا، لیکن ڈنمارک کے جو پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے اور کیئر ٹیکر حکومت بن گئی اور ابھی تک جو ہے وہ حکومت بنی نہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں فلاں کو مل رہا ہے، فلاں فلاں کو مل رہا ہے، اپنا کیا نیلا اور سرخ دکھایا جا رہا ہے، اور ساری چیزوں کو آپ بھی واچ کر رہے ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تو لمحہ بلمحہ خبریں باہر آتی رہتی ہیں۔ تو رائے صاحب آپ نے بھی اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں راج صاحب، یہاں پہ گورنمنٹ جو بن رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا آج نہیں کل نہیں پرسوں بنی جائے گی، یہ ہر جگہ پہ لین دین ہوتا ہے راج صاحب، چیز اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہے توڑ جوڑ تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کچھ دینا ہے تو آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی بندہ بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کہے جی میں جمہوریت حکومت ہے، جمہوریت ہے یہاں پہ، تو وہ جمہوری ہے اصول کے مطابق جو کچھ ہوگا یہاں پہ وہی ہوگا۔ تو دیکھیں راج صاحب، اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے۔ تو باقی مجھے ایک چیز کی بہت افسوس ہے، دکھ ہے کہ پاکستانی جو ڈینش یہاں پہ پارلیمنٹ کے حصے لیا جن لوگوں نے، ان میں سے کوئی بھی نہ بن سکا، یہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ویستان کی طرف سے 3 کینڈیڈیٹ کھڑے تھے اور کوپن ہیگن میں ایک کھڑا تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بھی کھڑا ہوا ہے اور اتنی میرا خیال ہے تقریباً لگ بھگ 40,000 بندہ پاکستانی کم سے کم یہاں پہ ہے، تو ایک بھی نہیں اندر آ سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں راج صاحب، میرے ذاتی طور پہ مجھے یہ دکھ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نہیں آ سکا۔ تو اس کا ریزن راج صاحب جو ہے نا، وہ ہم سب کو مل کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ، اور میں نے ہمیشہ ڈنمارک ہی کی سیاست کی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور نہیں کی، کیونکہ ڈنمارک میرا ملک ہے، میرے بچوں کا ملک ہے، ان کے آنے والے بچے جو ان کا ملک ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ ہم نے اس ملک کو اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح ہم ایک ڈینش دیکھتا ہے، ہم نے اس ملک میں اسی طرح رہنا ہے جس طرح ایک عام ڈینش یہاں پہ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے راج صاحب جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، اسپیشل طور پر میں نے ہمیشہ یہ کہا جو یہاں کی پیدائش ہیں، ان کو بالکل حصہ لینا چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو ووٹ کریں۔ اور اسی طرح کمون کے ہیں، اور کمون کے اندر جو لوکل آپ کے قانون قاعدے بنتے ہیں وہاں بنتے ہیں، اور جو آپ کے انٹرنیشنل بندے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بنتے ہیں، اور جب پارلیمنٹ کے بندے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ فارلو کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے، بہت سی پولیٹیکل پارٹی کے اسپیشل طور پر مسلمانوں کے بارے میں یہ اب کوششیں کر رہے ہیں کہ مسجدیں بند کی جائیں، ان کا دین اسلام کو کم سے کم جو ہے لمیٹڈ کیا جائے۔ تو راج صاحب اگر ہمارے بندے نہیں ہوں گے وہاں پہ تو ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل بات ہوگی۔ رائے تو میں صاحب تو آپ نے سمجھتا بالکل بجا فرمایا، چونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں، یہاں تو یہ ملک چلتا ہے کمیٹیوں سے چلتا ہے، جو بھی کمیٹی بھی جس میں ہوتی ہے، تو کچھ لوگ رائے صاحب دیکھیں نا، کہیں اچھی بات ہوتی ہے، کہیں تھوڑی سی، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، جس طرح آپ بھی ذکر کرتے ہیں، سارے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ہم ووٹس دے کر کوئی جو ہے ایک کینڈیڈیٹ بھی جو ہے ہم اندر نہیں لے جا سکے، یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ڈینس سیاست کرنی ہے، پیدا یہاں ہوئے، تعلیم یہاں حاصل کی، کنٹرول کہیں سے کوئی اور کرتا ہے، سیاست ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمارا یہاں کے بچوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ بی ٹی کی طرح، بی ٹی ممبر کی طرح ہم الیکشن لڑتے ہیں، بی ٹی ممبر کے بارے میں پاکستان میں جس طرح ہوتا ہے، ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، اچھی بات ہے، یہاں بھی کارنرز میٹنگ ہوتی ہے، لیکن جب تک رائے صاحب ڈینش ووٹ نہیں دیں گے، ڈینش پارٹیوں کی طرح آپ الیکشن نہیں لڑیں گے، ڈینش پارٹیوں کو تو پتہ ہے یہ ووٹ لے کر ہمارے گروپ میں تو آ جائیں گے، دیکھیں اتنے ووٹ لے کر اگر ایک پاکستانی نثار ڈینش بھی نہیں بن سکا تو سب کے لیے رائے صاحب سوالیہ نشان تو ہے۔ ذرا سا بڑے زبردست بات کی، ایگزیکٹلی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ جب تک ڈینش ہمیں ووٹ نہیں کرے گے ہم کسی طرف نہیں چلیں گے۔ اور بالکل 100% میں اسی بات کو رو رہا ہوں، کوک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جب تک، بڑی افسوس کی بات ہے راج صاحب، یہ بچے نوجوان یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کے جو فلک اسکول کے نوجوان ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلک اسکول کے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے ڈنمارک کے اندر کہ وہ ہمیشہ ایک سال میں ایک دفعہ بیٹھتے ہیں، ایک پارٹی کرتے ہیں، ان میں ڈینش ہوتے ہیں، اس کے بعد گمنیشیم کے ہوتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد کلینک ہوتے ہیں۔ کیا کسی کے پاس ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ووٹ کرے؟ اور راج صاحب بالکل ایگزیکٹلی آپ نے کہا، اور میں آپ کو یہ شرطن کہہ دوں کہ جب تک
डैनिश हमें वोट नहीं देंगे, हमारे जो एथनिक बाहुगन खड़े होते हैं नौजवान, तो अब तक किसी तरफ नहीं पहुंचेगी। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब तक हम जो अपनी रवायती सियासत है इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। घरों में हम फोन करते रहेंगे एक दूसरे के कि आपने वोट करना है, अगर आपने वोट नहीं किया तो 4 साल के लिए दुश्मनी कर लेगी, तो फिर कहना जहां जी हूं दसो ऐसा हूं कि 4 साल बाद क्या करना है साढ़े नाल हो या नहीं हो, अगर नहीं तो वो नाराजगी आगे चलती रहेगी। मुझे नहीं पता आपने रास्ता पढ़ा या नहीं है कि वो पाकिस्तानी डेनमार्क के अंदर ना एक बंदे ने आर्टिकल लिखा था, बड़ी खूबसूरत उसने लिखा था, ठीक है ना। और उसने लिखा है कि चंद माफिया लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो अपना आप समझते हैं कि हमारे सिवा ये डेनमार्क चलता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रास्ता होना चाहिए। डेनमार्क जो है जो चलाने वाले हैं उन्होंने चलाना है, ठीक है। हम छोटी सी कम्युनिटी हैं तो हमें सबको इत्तेफाक से मिलजुल के ही रहना चाहिए। और जब तक ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, जब तो वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब तो वो कहेगा जी मैंने अपने वालिद की बात सुननी है वरना किसी की नहीं सुननी, मैंने अपने चचा की, मामा की, ताए की, फलाने की, दोस्तों की, या एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप है उसके अलावा किसी और की बात नहीं सुनता, उसके अलावा तो राज साहब हम कभी किसी तरफ पहुंचे, क्योंकि वो बन भी जाएगा अगर तो वो एक ग्रुप के लिए बनेगा, अपने वालदैन के लिए बचेगा, सिर्फ अपने फोटो सेक्शन के लिए बनेगा, तो उसका हमें शायद फायदा ना हो। तो इसलिए राज साहब ये बड़ा है कि जिस तरह डैनिश है, ठीक है ना, डैनिश कंपेन करते हैं, ये किसी के घर नहीं जाते, ये अपने तस्वीरें वहां लगा देते हैं अपने फेसबुक के ऊपर, बाकी जो होती है सोशल मीडिया होता है और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया होता है उसके ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, उससे जो डैनिश लोग हैं ये वहां से देख लेते हैं कि आया कि ये कौन सी पार्टी सी है, तो इसका रीजन क्या है कि हमने इसको वोट देना या नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये मेरी जाती राय है, तब तक शायद हम किसी तरफ ना पहुंच सके। राज साहब हमारे आए हुए बुजुर्गों यहाँ से 50 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हम जीरो को जीरो आज भी डेनमार्क के अंदर। आप नॉर्वे में देख लें, आप स्पेन में देख लें, राज साहब वहां पे लोगों को आए हुए 25 साल नहीं हुए। इटली में देख लें राज साहब, ठीक है। अब पुर्तगाल में आप देख लें कि लोग वहां पर ग्रोथ कर रहे हैं। तो फ्रांस के अंदर देख लें, हमारे बंदे हैं वहां पे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन डेनमार्क ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम एक दूसरे की शायद टांगे खींचते हैं। हम चलते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ, दूसरा कहता नहीं मैं सीढ़ी के ऊपर एक स्टेप चढ़ता हूँ और दूसरा मेरी टांग खींच लेता है। और जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक शायद हम किसी तरफ ना पहुंचे। रास्ता मुझे इससे कोई मसला नहीं है कौन बन रहा है, ठीक है ना, वो कौन सी जात से उसका ताल्लुक है, ठीक है ना, कौन सी कास्ट से उसका ताल्लुक है, डजेंट मैटर, ठीक है जी, इससे होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो डिजर्व करता है, जो बच्चा जो बच्ची इस काबिल है, लायक है, हमें उसे आगे लेके जाना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ ये कर सकती हैं कि इंडिपेंडेंट हो, उसकी बात सुने, ठीक है ना, उसको फॉलो करें, बल्कि उसको ना बताएं कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, और आप ऐसे करेंगे तो वो होगा। जो खड़े होते हैं बच्चे जो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी को पढ़े लिखे, वो बेवकूफ नहीं होते। यहाँ अगर मैं बैठ के 70 80 साल या 75 साल का कहूंगा ये मेरा इतना तजर्बा है, तो वो है, और उसके आप मेरी बात सुने और इस तरह होगा, तो रास्ता मेरा ख्याल है वो नहीं होगा। उसे इंडिपेंडेंट करें, उसको आजाद करें, वो अपना इलेक्शन जो है ना इंडिपेंडेंट लड़े, और उसके बाद इंडिपेंडेंट होके अच्छी एक पॉलिटिकल पार्टी ढूंढे उसके अंदर, और जो हमारी सुनाई है, जो हमारी आवाज है, जिस चीज की हमें जरूरत है उसके बारे में बोले। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं चाहिए राज साहब। कोई ये तो नहीं हो सकता कोई हमें नौकरी लेके देगा, कोई मकान लेके देगा, कोई लोन हमें लेके देगा, या कोई ऐसी चीज, वैसी चीज नहीं है। ये हमारे लिए बहस मसरत है, बहस इज्जत होती है ऐसे पाकिस्तानी बंदे के लिए, कि अगर अगर वहां पे बंदा कोई आ जाता है ना, हम्म, आ जाता है अगर, तो उसमें ये है कि रास्ता भी हम सबकी रिस्पेक्ट है। बाकी आप आगे राय देख साहब लें, अल्लाह आपसे एक करे। सवाल है कि आप इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपने सब कुछ देखा, डैनिश सियासत आप करते हैं, गो कि आपका एक अपनी सोसाइटी की है, लेकिन आप सियासत हमेशा डैनिश करते हैं। तो राय साहब यहाँ जो फ्री विली लोग काम करते हैं या कमेटियों में बैठते हैं, या मैं अपना क्या नाम है, जहाँ भी कल्चर सेंटर होते हैं, मसाजिद होती हैं, कमेटियों में लोग बैठ कर काम करते हैं, तो राय साहब किसी को तनख्वाह मिलती है मासवा इमाम साहब की? नहीं राज साहब किसी को नहीं मिलती तरह। और राज साहब मैं यकीन करें, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ और बड़े अरसा रहा हूँ, राज साहब इतना काम होता है, आपने 24 आवर काम करना होता है और फीस बिलेला काम करना है, और औरतों की बातें सुनती होती हैं। रात के 1 बजे 2 बजे फोन आ जाता है जी कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, हमारे घर में फौतगी हो गई है, तो हमने जनाजे के लिए करना है, तो आप करें, ठीक है जी। बंदे, क्योंकि वो बंदे की कसूर नहीं होता कि वो स्ट्रेस में होता है, उसे पता नहीं होता क्या करना है,
اس میں لبیک جی بسم اللہ بالکل ٹھیک ہے جی، میں اٹھتا ہوں صبح 8 بجے، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ کرنا وہ کرنا۔ راز صاحب ایک ختم کر لیں، ایک فل کر لیں، ایک تزیت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے 4-5 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے راز صاحب، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں ہوں یا تنظیمیں میں ہوں یا کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے راز صاحب، کچھ آسان کام۔ راز صاحب آپ ریڈیو چلا رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں آج جو آپ نے پروگرام کرنا ہے اس کے لیے ایک پورا ہفتہ بات کرتے ہیں، اس کا ایک پلان کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، آپ کو کیا دیتا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے نا، دیتا ہے کوئی؟ مجھے بتائیں نا آپ کو راز صاحب، یا کوئی رائے کسی صاحب، بندے نے آج لوگوں تک کے دیا ہے؟ ذہنوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم دیکھیں نا یہ کتنے بڑے کلچر سینٹر، مساجد ہر جگہ بن گئی ہیں، کتنی آسانیاں، کمیٹی جاتی ہے، ویلکم کرتی ہے، جس طرف آپ ابھی بتا رہے تھے کہ رات کو 2 بجے بھی فون آ جاتا ہے تو کمیٹی والوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، انتظامات کو کرنا ہوتا ہے، بہت سارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو رائے صاحب، جو شیطان ہوتا ہے، جو شرارت کرنا چاہتا ہے، کہ اللہ کا شکر، میں دونوں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ ہماری بہت ساری بہت خوبصورت چیزیں بن گئی ہیں، ہمیں ہر جگہ سہولیات ملتی ہیں، ہم جاتے ہیں، صاف ستھرے باتھ روم ملتے ہیں، صاف ستھرے کارپٹ ملتے ہیں، نماز پڑھ کے بڑے باعزت باوقار طریقے سے ہم واپس آ جاتے ہیں، گرم پانی استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہم استعمال کرتے ہیں، پنکھے استعمال کرتے ہیں۔ تو رائے صاحب، دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے عرض کرے، خدا را ان جگہوں پر سیاست نہ کرے۔ راز صاحب بات یہ ہے کہ اللہ یہ لوگوں کو یہ ہدایت دے، ٹھیک ہے نا، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سب تو پہلے تو راز صاحب میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مسجدوں کے مسئلے مسائل، کیونکہ میں اس میں رہا ہوں اور کافی دیر 10-15 سال آپ کو پتا ہے کہ میں رہا ہوں، میں صدر بھی رہا ہوں، مجھے بخوبی پتا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اور میں نے مسجد سے وہاں پہ میں نے استعفیٰ دینے کا میرا یہی تھا کہ میرے پاس اپنا کاروبار تھا اور میں اس طرح ٹائم نہیں دے سکتا، اور میں سمجھتا ہوں جب میں ٹائم نہیں دے سکتا تو میرا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لیکن راج صاحب میں آج بھی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، مجھے جس چیز کا کہا جاتا ہے کسی بھی مسجد میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے رضا کے لیے یہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی نے اسی کا فیض دینا ہے۔ تو میں کسی بندے سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں مسجد میں ہو رہے ہیں، جو کام ہو رہے ہیں بالکل انہیں بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ ڈسٹرب وہاں پہ کریں گے تو پوری مسجد ڈسٹرب ہوگی، جب مسجد ڈسٹرب ہوگی تو یہ باتیں قانون تک جائیں گی، قانون سے آگے جائیں گی، اور پھر ہو سکتا ہے پولیس تک چلے جائیں، کیونکہ حالات اس قسم میں ہیں۔ اگر یہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ دیکھیں راز صاحب، کوئی چیز بنانے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے، مسجدیں بنانے کے لیے بڑا اماد مشقت ہے۔ آپ اس سے گواہ ہیں کہ ہم سب نے مل کے لوگوں کے گھروں میں جا کے، دکانوں پہ جا کے، گھر گھر پہ ڈور پہ دستک دیا اور پایا جی کا مسجد بنا رہے ہیں تو ہمیں فنڈ کریں۔ الحمدللہ لوگوں نے دل کھول کے دیا ہے، اور مسجدیں دیکھیں، جتنی مسجدیں بڑی خوبصورت مسجدیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، آباد ہیں، ان میں سب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، نماز جنازہ ہوتا ہے، جو اسلام کے ادارے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ راس اگر چیز ہو رہی ہے تو اس چیز کو آپ چھیڑیں گے تو میں بتائیں آپ کیا کریں؟ یہ تو پبلک جو ہے، پبلک ہے، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان پہ نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ایک سائڈ پہ کریں، انہیں کبھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ آگے مسجد کے اندر اس طرح کی پریشانیاں ڈالیں۔ جی راس صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ سب کو سمجھ آنی چاہیے، اور میں نے ایسی طرح بات اس لیے کی ہے کہ یہ کل کلان جو ہے نا، یہی جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں یا اپنے کسی سسٹم کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں رائے صاحب، جو رشوت لینے والا ہے اسے کوئی آپ جائیں جی کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اسے اس چیز کی کیا تمیز ہے؟ اس نے رشوت لینی صاحب لینی ہے۔ جیسا آپ نے ہی کراتے ہیں نشے مند بجلیاں، دیکھ لیں اسلام کے اندر، دیکھ لیں جو ہمارے بڑے بڑے اسکالر ہیں، جو ہمارے بڑے امام ہوئے ہیں، ان کو کس نے مارا ہے؟ ان کو کسی کافر نے تو نہیں مارا، سائسیں ہم میں سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں مارا، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا سنہ شیعہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے بھی، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، وہ کبھی کسی کا کر رہے ہیں۔ میں بالکل آپ کے ساتھ بالکل ایگری ہوں کہ مسجدوں کے اندر، ٹھیک ہے جی، بالکل ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے مسجد کو نقصان پہنچے، جس سے مسجد ڈسٹرب ہو، جس سے مسجد جو ہے وہ سامنے آ جائے پولیٹیکل پارٹی کے کمون کے اندر یا کوئی ایسے سوشل میڈیا کے اندر، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ہو جائے رائے راست صاحب، صاحب تو پھر 75 حالات خراب ہو 75 جائیں گے۔ ہزار لاکھ لاکھ پانی کا بجلی کا ان چیزوں کے بل آتے ہیں، خالی پانی کے بل آتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ گاڑی ہم صحیح پارک نہیں کرتے، ہم مسجد میں اس طرح جاتے ہیں جیسے ہماری ٹائلٹ یہ ہماری ہے، باتھ روم یہ ہمارا ہے،
ہم استعمال کرنے کے لیے اپنا وضو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ بھائی مجبوری میں حالات میں ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اسی لیے یہ بنی ہیں۔ تو ایسا خدا را یہ ہم عرض کرتے ہیں کہ سب کو جو ہے نا سوچنا چاہیے، یہ سب کی جگہ ہوتی ہے، کسی ایک کی جگہ نہیں ہوتی۔ جو کمیٹیوں کے لوگ کام کرتے ہیں ان کا آپ شکریہ ادا کریں، یار وہ اپنا رول تو ادا کر رہے ہیں۔ اب رائے صاحب مجھے بتائیں، میں کسی مسجد میں چلا جاؤں، جی میں صدر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا بستولتا کا ممبر بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کہے یار رائے صاحب آپ اپنا کام کریں جو کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بھائی اپنا کام کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ جو ٹائم دیتا ہے، جسے نماز پڑھنا، جسے اپنے دین سے لگاؤ ہے، مسجد سے لگاؤ، نماز سے لگاؤ، باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے۔ تو رائے صاحب نہ ہم الیکشن جیت سکے، نہ ہم آگے پارلیمنٹ میں پہنچ سکے، 52 سوسائٹیاں ہونے کے باوجود، اتنے اتنے کھڑپینچ ہونے کے باوجود ایک ممبر ہم اپنا پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنا سکے۔ تو رائے صاحب ہمیں سب کو میرے سمیت اپنے گربانوں میں جانگنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچے، مت پاکستان کو بدنام کرے، مت پاکستان میں ڈنمارک والے لوگ آپ کے متعلق ایسی رائے قائم کریں۔ 70-71 میں انہوں نے آپ کو گلے لگایا، اس ملک میں آ کر اپنے جو سیاست کرنا چاہتے، اسٹیٹ میں اسٹیٹ بنانا چاہتے۔ ہم سب کو شرم آنی چاہیے، یہ ملک قانون سے چلتا ہے، جمہوریت سے چلتا ہے، اور نہ ہی یہ جو عقل سے چلتا ہے۔ جی رائے صاحب۔ تو دیکھیں ہم میرے خیال 2 یا 3% یہاں پہ ہم ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، 2-3% لوگ کتنا کے ڈفرینٹ لے سکتے ہیں۔ یہ شکریہ کریں مہربانی لوگوں کے، ان لوگوں نے ہمیں جگہ دی، ٹھیک ہے نا۔ میرے والدین یہاں پہ آئے، اس کے بعد ہم آئے، میرے اولاد آئی، آگے ان کی اولاد، ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے راستہ۔ دیکھیں اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو کیا تھا، اب دیکھ لیں جو پہلی سن 1970 کے اندر آئے ہیں تو وہ دیکھ لیں، وہ اس لیے آئے تھے، وہ سبھی انکلوڈ میرے والد صاحب، ہم سب غربت کے مارے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس ایسی پاسبلٹی نہیں تھی، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنی اکنامک اسٹرانگ نہیں تھے کہ ہم وہاں پہ سروائیو کر سکیں۔ تو ہم نے یہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے پیسہ کمایا، محنت کی، مشقت کی، ہمیں یہاں پہ لے کے آئے، یہاں پہ بچے پیدا ہوئے، ویل ایجوکیشن یہاں اس ملک نے ہمیں دی، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وکیل ہے، کوئی ریویزر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، مثال کو تو کوئی انجینئر ہے، تو سب یہاں پہ اس ملک کا یہ کمال ہے، اس ملک کی مہربانی ہے نا۔ تو ویسے بھی اسلام یہ کہتا ہے آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں اس قانون کو فالو کریں اور اس ملک کے باشندے کی طرح رہیں۔ اگر آپ وہاں پہ منتقلی وہاں پہ شفٹ ہو گئے تو اپنے آپ کو اس کے ملک کے مطابق جو ہے نا اس کے سسٹم میں آ کر وہی کام کریں۔ تو راہ صاحب یہ چند لوگ ہیں جن کو شاید یہ سمجھ نہ آ رہی ہو، اور اللہ کرے ان سب کو آ جائے۔ تو دیکھیں اس ملک میں اگر ہم نے رہنا ہے نا تو اس ملک کے رولز ہم نے فالو کرنے ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ماشاءاللہ پاکستانی بچے ہو جائیں یا اور دیکھ لیں، پاکستانی کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ زیادہ مجھے بچے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اسپیشل طور پر ہماری جو بچیاں ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، بڑی اچھی اچھی پوسٹ پہ لگی ہوئی ہیں، اور بچے ان کے کام میں، ہم ان کے لیے تو ٹانگ نہ لڑائیں راہ صاحب، ان کے لیے ہم کسی قسم کا نقصان کا باعث نہ بنیں یا اپنے بچوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ نے درست فرمایا کہ ہم اگر اچھا کام نہیں کر سکتے تو برائی کو بھی بالکل برائی سے ہمیں بالکل اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، اور اگر ہمیں برائی نظر بھی آتی ہے تو ہمیں اتنا حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے کہ اس بندے کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو سٹاپ کریں، کیونکہ اس سے ہماری نسلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو نسلیں جو ہیں راہ صاحب، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ جو ہیں اگر آپ کہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یہاں سے ہمیں یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم یہاں سے ملک سے نکلیں اور اپنے ملک میں چلے جائیں، تو راہ صاحب بتائیں مجھے، میرے جیسا بندہ سروائیو کر سکتا ہے؟ میرے بچے سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ ان کو بھی تو پتہ نہیں ہے، وہاں کا قانون قاعدہ ہر چیز سسٹم جو الگ ہے۔ تو اس لیے میں تو کہوں گا سب سے ہاتھ سے جوڑ کے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی اس ملک کے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں سے رسپیکٹ کریں، قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں، ٹھیک ہے، اور قانون کو فالو کریں، اور اپنے بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ کریں، ٹھیک ہے جی۔ 10-15-20 سال کے بعد سب یہاں پہ بہت چینج آنے والا ہے۔ ڈینش جو کمیونٹی ہے اس میں 60% جو لوگ ہیں وہ بوڑھے ہیں، اور جو 40 ہیں وہ نوجوان ہیں، اور جس میں ہمارے جو بچے ہیں انشاءاللہ تقریباً 20 سال سے لے کے پلس سن 1950 تک، اگر آپ 20-50 کے اگر کر لیں تو سب دنیا میں بہت پورے گلوبل میں چینج آئے گا، اور اس میں یہاں پہ اگر آپ اسٹیبل ہو گئے تو یقین کریں کہ یہاں پہ ہمارے بڑے اچھے مضبوط پیر پہنچ جائیں، وہ جم جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ الیکٹرانک چیزیں جو ہے نا وہ ہر چیز روبوٹ وغیرہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں یہ اس طرح سوچنا ضروری چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایز اے فیوچر کے، میں کیا کہہ رہا صاحب 10 سال 20 سال 25 سال اور جی لوں گا، اس کے علاوہ تو ہماری ایج جو ہے 60-70 سال سے اوپر تو ہے ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے ہمیں راز صاحب اپنی قوم جو ہوتی ہے نا، اپنے بچے جو ہوتے ہیں، اپنا فیوچر جو ہوتا ہے، انہیں کوئی نہ کوئی گفٹ دے کے جانا۔ میں نے ہمیشہ ان کو مثال دی ہے کہ ایک بزرگ 70 سال کا بزرگ آدمی جو ہے نا، وہ سڑک کے کنارے پودے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ وہاں سے گزر کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا میں پودے لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ پودے لگا رہے ہیں، جب تو یہ پودے جوان ہو گئے اب تک پانی ہوگا؟ اس نے کہا جی بالکل میں اپنے لیے بیٹا لگا رہا، جو دھوپ میں نے دیکھی ہے، جو پریشانی میں نے دیکھی ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والے جو نسل ہے وہ دیکھے، تو میں ان کے لیے لگا رہا ہوں کہ کم سے کم ان کے لیے سایہ یہاں پر ہے، ان کے لیے آکسیجن جو ہے وہ اچھی ہو، وہ اچھے موڈ میں اپنا جوان ہو سکیں، بڑے ہو سکیں۔ تو میں ان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو راز صاحب ہمیشہ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم ہمیشہ جو آنے والا فیوچر ہے نا، ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم بہتر سوچیں۔ جی راز صاحب۔ راج صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ راز صاحب آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو یا کوئی ایسا جذباتی بات ہوگی تو میں اس کے لیے بھی راز صاحب معافی چاہتا ہوں۔ میرا کسی بندے کے ساتھ دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ حق ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنی بات سامنے رکھے۔ راز صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے راجہ ساجد قیوم صاحب۔ انہوں نے جو کہا، کوئی بات کرنا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔